گستاخی رسول اگر ثابت ہو جائے تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ میرا اگر باپ بھی ہو تو یقین مانیں اس کے لیے بھی وہی حکم ہے، پھر اور عام بندے کے لیے بھی وہی، مطلب سب کے لیے وہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بھائی جتنی جلدی یہ معاملات کلیئر ہوتے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں، یقین مانیں کہ اس مطلب غلطی سے ان کے منہ سے تو نکل گیا ہے نا یہ چیز، یہ ہوا کہ مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا پرچہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کو جب وہ دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنی ماں کی وہ والی باتیں یاد آ رہی تھی کہ یار میری ماں بھی میرا اتنا خیال رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ ہمارے آج کے گیسٹ ہیں معز عباسی صاحب، جو کہ ایک مذہبی جماعت کے کارکن اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ لاسٹ ٹائم ان کا انٹرویو کیا تھا میں نے، جس میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی تھی، تو آج میں نے ان کو دوبارہ بلایا ہے موقف لینے کے لیے۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے بلانے پہ دوبارہ ہمارے پاس آئے۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ ایک تو یہ کہ آپ کی ہماری مطلب آپ نے جب ہمیں رات کو کانٹیکٹ کیا، جب وہ علامہ صاحب کا ایک بریفلی ایک انٹرویو ہوا، اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئے، اور یہ جو آپ کے مطلب میسیج جس طرح آپ نے لوگوں میں کنوے کیا اور جس طرح سے یہ نیگیٹو تھاٹس کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالا اور جو پازیٹیو میسیج، میں اس پہ یقین مانا آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بطور ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا، پھر ان کو نظر انداز کیا، اور بہت سارے معاملات دیکھیں، زندگی کا ایک حصہ ہے نا، اس کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک بار پھر مطلب اس بات پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جس طرح سے آپ نے ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بہرحال آپ کو بھی لوگوں نے کافی سارے اس معاملے پہ برا بھلا تو کہا ہی ہوگا، لیکن بہت ساری دیکھیں وہ پھر جو بھی معاملات رہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ مطلب وہ جو آپ کی اپنی ذات کی لڑائی تو نہیں تھی، آپ نے مطلب کسی کی لڑائی لڑی تو اللہ پاک اس کا اجر تو انشاءاللہ آپ کو دے گا۔ بالکل جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ کافی زیادہ پریشر ہم پہ تھا، خاص طور پہ لوگ جو ہماری آڈینس ہے وہ ہمیں بول رہی تھی کہ آپ صحیح بات کیوں نہیں کر رہے۔ تو ظاہری بات ہے ہم نے بھی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں لاسٹ ٹائم جو ہمارا انٹرویو ہوا تھا اور ابھی جو ہو رہا ہے کیا فرق ہے، کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ اس ٹائم تو آپ بڑے غصے میں تھے۔ بات آپ نے جو کہی ہے واقعی میں نے یقین مانے اس کے بعد وہ انٹرویو دیکھا، میں کیونکہ اپنے جذبات میں نہیں نا بندہ، یہ ایسے مطلب معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اندر اپنا بندہ اپنے جذبات کھو بیٹھتا ہے، اپنے جذبات مطلب میرے تو نہیں، کئی لوگوں کے جذبات مجروح ہے، یہ میرے تو مطلب کہ الفاظ نہیں، میں نے اللہ معافی دے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اس کے بعد لوگوں نے یہ باتیں کی اور بہت سخت سخت الفاظ تھے، اور واقعی میں یقین مانے وہ بہت سخت میں نے اس کے لیے مطلب یہ الفاظ وغیرہ جو ہے نا میں نے دیے، اور بہت سخت میری طرف سے ریمارکس تھے، کیونکہ دیکھیں وہ چیز جو ہے نا وہ میری ذات کے اوپر پرسنلی اٹیک نہیں تھا، وہ میرے گھر والوں کے اوپر پرسنلی اٹیک نہیں تھا، مطلب یہ ایک معاملات ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب یہ ایک اسپیسیفک وہ چیزیں ہوئی اور جب ہم نے وہ ساری چیزیں اس کے بعد ہم نے دیکھیں اس چیز کو بریفلی جو ہے نا وہ ریڈ کیا کہ بھائی جان کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم ویسے ولاگ شلوگ وغیرہ دیکھتے نہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ اس کی چھان بین کی، اس کی ہسٹری نکالی۔ تو آپ نے ولاگ دیکھ لیے ہیں؟ جی اس کے بعد ہم نے ظاہر ولاگ دیکھے ہیں، پھر اس کے بعد جس طرح مطلب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ ہر جو ہے نا ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے، مطلب آپ نے بھی ہمیں یہ بات بتائی کہ بھائی جان کہ وہ اس طرح سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہے نا دوبارہ پھر یہ اس کے سارے ولاگز وغیرہ جو ہے نا وہ چیک کیے، ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہر ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے، ہر کام دیکھ رہا تھا، اس کے اچھے کام بھی برے کام بھی، ٹھیک ہے، مطلب یہ تو اب تھنکنگز ہے نا اپنی اپنی کہ بندہ کہ کیا جہاں پہ اچھائی ہوتی ہے وہاں پہ مسٹ بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی جو ہوگا نا وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی لازمی ہوتی۔ اب یہ جتنے بھی معاملات ہو گئے آپ کے سامنے کی بات ہے، اس کے اوپر بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ علامہ صاحب کا موقف آپ کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کا ہمارے ساتھ بھی رابطہ رہا اور ہم نے بھی کہ بھائی علامہ صاحب کا موقف جو ہے اس کے اوپر سامنے واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس دوران جب ہم لوگ رابطے میرے آپ نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا اس کے اندر کہ بھائی جان ہم نے علامہ صاحب کے اس پہ موقف لینا ہے، اس کے اوپر ہم نے بھی علامہ صاحب سے بات چیت کی کہ بھائی جان اس کے اوپر اپنا موقف جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو واضح کر دیں، تو جس پر علامہ صاحب نے بہت اچھے سے اس کی وضاحت دے دی۔ جی اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب یہ جو سارا معاملہ ہے اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ ناموس رسالت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ ان پہ جو ایف آئی آر لگی ہے 295A کی، جس میں لوگوں کے جذبات کو ابھارنے یا مجروح کرنے کے وہ معاملات ہیں، تو توہین رسالت والا معاملہ تو سائڈ پہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کل انہوں نے علامہ صاحب نے کلیئر یہ بات بتا دی ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، ان کو معافی دینی چاہیے، اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں سبق سکھانا تھا، رجب بٹ کو سبق مل چکا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کو اس لاء کے بارے میں بتانا تھا، بچے کو خاص طور پہ پاکستان میں ہر بچے کی زبان کے اوپر بھی یہ لاء ہے کہ جو بھی اصلاح کی بے حرمتی کرے گا اس کی سزا موت کی سزا ہے، پتہ چل چکا ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، ختم ہونا چاہیے یا پھر رجب کو مزید رگڑا لگنا چاہیے؟
دیکھیں جی کہ اگر بات اب میں نے آپ کو پہلے بتا دی، مجھے اپنے دل کی بات بتائیں, مجھے آپ پارٹی کی بات نہ بتائیں, مجھے اپنے دل کی بات بتائیں. دیکھیں پارٹی کا تو موقف جو ہے وہ میں دے نہیں سکتا نا, کیونکہ اس طرح سے کہ کل کو کوئی نیا فتویٰ آ جائے کہ بھائی جان ہم نے یہ بات کرنی تھی, آپ نے یہ بات کر, تو اس کے اوپر تو میں بات کر ہی نہیں سکتا. میں اپنی آپ کو ذاتی رائے ضرور دے سکتا ہوں کہ بھائی دیکھیں اس بندے نے نا ایک دفعہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے معافی مانگی, لیکن وہ تو مطلب جلدی جلدی انہوں نے معافی مانگ لی, ٹھیک ہے وہ چیز ہوگی, کیونکہ وہ تو آپ کو سر اگلا مکہ چلا گیا ہے. اچھا اب جو بات ہے کہ جب وہ حرم پاک کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے بعد جب اس کی وہ ہم نے دوبارہ معافی والی وہ ویڈیو دیکھی جو اس نے پوری امت مسلمہ سے معافی مانگی, ٹھیک ہے, صرف اپنی یوٹیوب کمیونٹی سے نہیں بلکہ امت مسلمہ سے جو اس نے معافی مانگی. اب یہ معاملہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اب اس کے اندر میں کون ہوتا ہوں یا میری کیا حیثیت ہے یا آپ کون ہوتے ہیں یا دوسرا تیسرا بندہ کون ہوتا ہے جو اس بات کے اندر مطلب اس کی ٹانگ اڑائے. اب یہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے, کیونکہ دیکھیں 295C والا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. جو دفعہ لگ گئی پرچے جس کے اوپر کٹا FIA نشتر تھانے کے اندر, وہ 295A کے تحت ہوا, جو کہ یہ ہوا کہ مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا پرچہ ہوا, ٹھیک ہے. اب یہ کہ بھائی جان کسی بھی علماء کا کسی بھی مفتی کا اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آیا کہ یہ گستاخ رسول ہے یا یہ جس طرح. اچھا میں ایک پوسٹ دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر لکھا جی واجب حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہم نے بھی بہت زیادہ اس کو وہ ایکسپلین کیا تھا جیسے یہ معاملات ہوئے تھے, سب سے زیادہ ہماری کاوشیں تھی اس چیز کے اوپر کہ بھائی ہم نے اس چیز کو دیکھنا تھا کہ واقعی میں ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں. اب وہ ایک میں پوسٹ پڑھ رہا تھا, اس کے اوپر ایک فتویٰ تھا جی واجب القتل کا, شاید آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھا. اب میں نے کہا جی بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, کوئی خدا کا خوف کریں, ایک دم مطلب آ گیا اس طرح سے معاملات, تو یہ چیز غلط ہے. پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو پہلے مکمل ریڈ کرے, اس کے بعد اس پر بات کرے, ٹھیک ہے. اچھا جی وہ پھر آ گیا جی کہ نہیں جی یہ فتویٰ جو ہے نا نہیں دیا تھا, کسی نے کر دیا, ریلیز ہو گیا, کیا ہو گیا, جس طرح سے مطلب کسی نے پھینک دیا, جس طرح سے وٹ ایور جو بھی ان کے معاملات ہوئے. باقی ہماری کوئی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی, اس سے بھی کوئی ذاتی دشمنی ابھی تک یقین مانے آپ کے توسل سے نہیں, غصہ تو آپ نے اس دن بہت دکھایا تھا. یقین مانے غصہ, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے, میری ذات کی بات نہیں تھی, میرے بارے میں اس کے بعد کتنے نیگیٹو تھاٹس لوگوں نے اس کے مطلب بہت ساری باتیں کی, میں نے مجھے اسکرین شاٹ یقین مانے ایون کے لوگوں نے بھیجا, انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی وہاں پہ کسی نے یہ بات کر دی, کسی نے کیا کہا. دیکھیں وہ اب جس نے بات کی میری ذات کے اوپر ہوئی نا, وہ مجھے ٹینشن نہیں ہوئی, لیکن یہ جو 295A اور 295C والی بات ہوئی تھی, اچھا اس کے بعد میں نے یہ چیزیں جب پوری پڑھی تو اس کے آگے پورے ولاگس کے اندر مطلب ایک وضاحت بھی تھی, بھائی جان یہ اس طرح سے ہوا تھا, فلان ہوا تھا, یہ ہو. اب دو چیزیں ہوگی نا, اصل مسئلے مسائل وہی تھے جو آپ کو بتا دیے کہ بھائی جس طرح یہ پرفیوم کا برانڈ ایک لانچ ہو رہا تھا, ہونے جا رہا تھا, اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کا مذاق اڑ گیا. اور یقین مانیں کہ اس مطلب غلطی سے ان کے منہ سے تو نکل گیا ہے نا یہ چیز, اس کے منہ سے نکل گئی. آپ نے دیکھا ہوگا, یقین مان لیں کل سے پرسوں سے آپ کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہوں گی کہ اس کا مذاق اڑا ہے, اور واقعی میں اڑا ہے. آپ نے دیکھی ہوں گی کتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, نہیں آ رہی. جس طرح کہ کل وہ میں آپ کو وہ اس کی بھیج رہا تھا, وہ ایک مطلب اب میں اس کا ذکر تو نہیں کرنا چاہ رہا, آپ نے دیکھا کہ وہ اب ایک لڑکی اس نے اب مذاق بنا لی. بھائی یہ کوئی طریقہ کار ہے, یہ کوئی قانون, ہم یہ میرا موقف یہ تھا ذاتی طور کے اوپر کہ بھائی اس قانون کا مذاق نہیں بنانا چاہیے تھا, اس کو کھیل نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اس قانون کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. یقین مانیں اس قانون کے پیچھے ایک ویل چیئر والا بابا جو ہے وہ تڑپ کے مر گیا ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کے پیچھے جتنے معاملات کیے اور جتنی ان کی اسٹرگل رہی اس کام کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب 295C کے معاملے میں کچھ ذرا ساری ایک شک کے اندر ان کا کوئی وہ میرے خیال سے 40 نکاتی ایک آیا تھا بیان, اس کے اندر ایک چیز جو ہے نا ہلکی سی چھوٹ ہو گئی 295C کے اندر, ایک کوئی غلطی انہوں نے کوئی ریلیف دے دیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی چھوٹا سا رہا, اس کے اندر انہوں نے مطلب یہ کہہ دیا تھا کہ اجازت ہے جس کے اوپر یہ کام مطلب عبادت گاہیں جو ہے وہ کر سکتے. اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علماء کرام کا, مفتیان کرام کا بہت سخت موقف آیا جی. ڈی چوک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھرنا لگا رہا, اس کے بعد جب تک جسٹس صاحب نے وہ جو بیان آگے ریمارکس اس کے بعد دینے تھے, انہوں نے ود ان 3 days 4 days کے اندر وہ کلیئر کر دی. یعنی ایک چیف جسٹس کے اوپر اتنا پریشر تھا, تو یہ تو مطلب بات ہی پھر اور چیز ہے نا. اب یہ جو چیزیں بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اب ایک بندہ جب بار بار معافی مانگ رہا ہے نا, ہر چیز کر رہا ہے, تو یہ پھر اب میں نے وہ ماجی کا وہ جو اس کی والدہ ہیں ان کا وہ رو رہی تھی, یقین مانے وہ دیکھا, میں بڑا ڈسرٹ ہوا جی وہ چیز دیکھ کے کہ ایک والدہ دیکھیں مائیں
تو سب کی مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ جو میری والدہ اگر مجھ سے جتنا پیار کرتی ہے اتنی اس کی والدہ بھی اس سے. اور پھر جب مجھے یہ بات پتہ لگی کہ بھائی وہ اپنی والدہ کا ایک بچہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسے حساس معاملات ہیں, یقین مانیں پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 295C کو باقاعدہ طور پر کتنی NGOs ہیں جنہوں نے ٹارگٹ کر رکھا ہے کہ بھائی ہم نے کسی طریقے سے ہمیں نہ اس چیز کے اوپر نہ کوئی چھوٹ ملے, ہم کوئی کام کریں. اب ہمارا اصل ٹارگٹ یہ تھا. اب وہ جو بیچ میں اب یہ جو رگڑا لگنا شروع ہو گیا نا اس کو, وہ تو جب مطلب اپنی مطلب تھوڑی سی بائی مسٹیک ہی اب کہہ لوں میں اس کی, کیونکہ اب ظاہری بات ہے اس نے بولا کہ بھائی وہ مجھ سے غلطی سے ہو, تو وہ چیز ہوئی. اب وہ جب میں ماجی کے انٹرویوز اور وہ جو چیزیں وغیرہ جس طرح وہ بول رہی تھی, میں ان کی باتیں سن رہا تھا, یقین مانے میں ان کو جب وہ دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنی ماں کی وہ والی باتیں یاد آ رہی تھی کہ یار میری ماں بھی میرا اتنا خیال رکھتی ہے, اس کی ماں بھی اس کے لیے اتنا خیال رکھتی ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہ جو معاملات تھے یہ اپنی جگہ. اور اس کے اوپر کسی بندے کو ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اتنی حد تک پہنچ جائے کہ بندہ نا ٹارگٹ کرنا شروع کر دے. میں اپنی بات کروں کہ میں نے اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں نا, سخت الفاظ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. سخت الفاظ اگر استعمال کیے ہیں تو وہ اس قانون کے تحت کیے ہیں کہ جس قانون کے پیچھے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں, کتنے لوگوں کو میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا, اس قانون کے پیچھے لڑتے مرتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ جتنے بھی معاملات ہوئے اس کی طرف سے جو آپ نے کوششیں کاوشیں کی, جس طرح آپ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میرے, اور جس طرح آپ نے علامہ صاحب سے خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی ان کے انٹرویو کے حوالے سے کہ بھائی وہ ہوگا, تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, وہ بھی مطلب کوئی اس میں اب یہ پاسبلٹی آپ نے دیکھیں جتنی جلدی ہوئی آپ نے اس کو کور کرنے کی کوشش کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ بھائی جتنی جلدی یہ معاملات کلیئر ہوتے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد کلیئر ہو جائیں گے. اگر تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ گستاخ رسول ہو نا 295C والا, اگر گستاخ رسول اگر ثابت ہو جائے تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ میرا اگر باپ بھی ہو تو یقین مانیں اس کے لیے بھی وہی حکم ہے, پھر اور عام بندے کے لیے بھی مطلب سب کے لیے وہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جب یہ مسئلہ پڑا, یہ جو لا ہے خاص طور پہ 295C, کیا آپ کو نالج تھی اس کے بارے میں اس سے پہلے, اس سارے مسئلے سے پہلے؟ یقین مانے میں آپ کو آن دا ریکارڈ یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی مجھے اس کا کوئی ذرا علم نہیں تھا, یقین مانے کوئی علم نہیں تھا. میری جو پاسٹ لائف گزری, میں نے شوبیز کی لائف گزاری, آپ کو پتہ ہے وہ ایک بڑی آزادانہ لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. شوبیز کے اندر میں نے ایز اے ماڈل ایکٹر کام کیا, اور پھر میں نے ایک اب میں نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو بھی وہ مل جائے, جو اسٹرائک ہوتی ہیں وہ جو آ جاتی ہیں چینلز وغیرہ پہ, وہ بندہ کہ جس کو دنیا آج امیر المجاہدین کے نام سے جانتی ہے. بظاہر تو وہ خود نہیں چل سکتا تھا لیکن ساری دنیا کو چلنا سکھا گیا. میں ان سے موٹیویٹ ہو کر میں نے اپنے شوبیز کا 4-5 سالہ جو کیریئر تھا اس کو چھوڑا, پھر میں ان کی طرف قائل ہوا, پھر میں نے ان کو سمجھا. اور وہ بات کرتے تھے کیا جی, کہ ہمیشہ وہ یہی بات کرتے تھے کہ جی 295C کی طرف کوئی بندہ میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو بھائی اگر تو آپ خاموش رہے تو آپ سے بڑا بغیرت ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو چیز ہے 295, پھر جب ہم نے ان کو پڑھا کہ بھائی یہ لا اسپیسیفک کیا ہے, پھر اس طرح سے ہم نے میں نے آپ کو بتایا کہ بلا ہمیں علم نہیں تھا, لیکن اس کے بعد ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ لگا کہ بھائی یہ بھی کیا چیز ہے اور اس کے پیچھے آپ کو کیا. اور یہ یقین مان لیں یہ اٹل بات ہے کہ ہم نے یہ گردنیں ناموس رسالت کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے رکھی ہوئی ہیں, اور اگر اس پہ کسی کو شک ہے تو وہ پھر میدان لگا کر دیکھ لے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ویورز, ایک تو ہم بڑے لائٹ موڈ میں آج انٹرویو کر رہے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ 4-5 دن ہم نے بھی بڑے پریشر میں گزارے ہیں, آج ہمیں کچھ ریلیف ملا ہے. رجب بٹ کو کیا پیغام دیں گے؟ رجب بٹ کو میں یہ پیغام دوں گا کہ بھائی جان آپ سے یہ جو مطلب آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد مطلب جتنے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, اس کے بعد جو اس نے فوری طور پر معافی مانگی, وہ جو معافی مانگی پہلے وہ تو ہوئی, اس کے بعد جو انہوں نے دوسری دفعہ معافی مانگی, پھر اس کی دفعہ تیسری. اب میں یہ سمجھتا ہوں بذات خود کہ ایک بندے کو اپنی غلطی کا احساس اور صحیح احساس ہوا ہے کہ بھائی میرے سے منہ سے یہ غلط الفاظ نکل گئے, مطلب مجھے اپنے الفاظ کو تھوڑا سوچ سمجھ کے نکالنا چاہیے تھا یا کیا, بلکہ اس نے وہ میں نے ابھی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے 295C قانون کے بارے میں بھی علم نہیں ہے. تو جب علم نہیں تھا تو وہ لا علمی میں کچھ چیزیں ہو گئی, لیکن اب میں اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, یہ نہ کہ کوئی علامہ صاحب کو میرے اوپر فتویٰ آ جائے بولیں جی کہ یہ کیا ہو گیا, یا کوئی بول دے جی کہ بھائی ڈیل ہو گئی, یا کوئی مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ نہ ہو کہ کوئی کل کو نیا کچھ تلا اٹھ جائے وہ بولیں جی ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا کیا کوئی کردار ادا کیا, تو اس طرح کی چیزیں رہی ہیں جی. اللہ کا شکر. نہیں
آپ بالکل ٹھیک بات بول رہے ہیں. خیر میری نظر میں نا اب اس مسئلے کو کلوز ہونا چاہیے, بہت دن ہو گئے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرسوں عید آ رہی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ عید سے پہلے اگر یہ معاملات وائنڈ اپ ہو جائیں تو رجب بٹ کے لیے بھی اچھا ہوگا, گھر والوں کے ساتھ عید کر لے گا. اور جہاں تک بات کریں اس ساری کاز کی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مقصد پورا ہو چکا ہے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ 295C پاکستان کے اندر بچے کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ لا ہے کیا, اور اسلامک جو لاز ہے اس کے اوپر اب ورکنگ سٹارٹ ہونی چاہیے. باقی رجب بٹ صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لا کیا ہے, اس کے دوستوں کو, اس کے وکلا کو, پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے. تو یہاں پہ اب معافی بھی مانگی جا چکی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے اوپر میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر علماء کرام کے ایک بورڈ کی اسپیسیفک جو تشکیل کردہ ایک بورڈ ہو, ان کا موقف سامنے آنا چاہیے کہ بھائی جان آیا کہ آپ نے یہ بات کی ہے, اب وہ گستاخ رسول, اس کے اوپر وہ گستاخ رسول نہیں ہے, لیکن ہاں جو کہ الفاظ نکلے اس سے مذہبی لوگوں کے جن کے جذبات مجروح ہوئے ہیں 295A یہ اس طرح سے جو چیزیں FIR وغیرہ اس کے اوپر ہوئی ہیں, ان کا موقف سامنے ہے تاکہ اسٹیٹمنٹ, تاکہ اب دیکھیں ہر بندے کا ایک مسلک اپنا اپنا, ہر بندے کا ایک فقہ ہے اپنا اپنا, ان کے کوئی اس طرح کا کوئی بورڈ ہونا چاہیے جو اسپیسیفک بیٹھ کے اس بات کو, اس معاملے کو سالو آؤٹ کرے اور یہ چیز ختم ہو. تاکہ ویورز بالکل یہ صحیح بول رہے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں ایک پراپر بورڈ ہونا چاہیے جس میں تمام مسلک کے بڑے علماء ہوں اور جو اس کے اوپر ورکنگ کریں, یہ جو پیغام میں آگے فارورڈ کریں. دوسری بات, ہمارا جو نصاب ہے اسکولوں کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں, دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی کلاسز, یوں ڈیوائڈ کر کے اسلامک لاز وہاں پہ پڑھائے جائیں, بلکہ ایک پورا سبجیکٹ ایڈیشن آئے, اس میں ایک سبجیکٹ ایڈ ہو. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز کامنٹ سیکشن میں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دے دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگین آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری سنائیں گے آپ کو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.